بھاڑ میں جائے, 90 دن کا ریمانڈ کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں. اب تو 90 دن کا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اب تو اللہ واسطے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور کون سا 90 دن اور کون سا. کل پرسوں انہوں نے کھوسا ہاؤس پر ڈیرہ غازی خان میں جا کر ریڈ مارا اور میرے داماد کے جو ہے بھائی کو پکڑنے کے لیے گئے اور ذوالفقار کھوسا بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے نکل کے پھر گالیاں دیں. بعد میں پتہ چلا وہ کسی اور ایجنسی کے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا, معافیاں مانگی گئیں. عمران ریاض کدھر ہے عمران ریاض؟ چھوڑ دیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ قانون اور آئین سے ماورا چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کا جو ہے عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے یہ ووٹ مانگنے جائیں گے پی ڈی ایم والے تو پتہ چل جائے گا. جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دن ہی لندن پہنچایا ہے اور وہ ماشاءاللہ سپریمو کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے. 16 مہینے میں جو اس ملک کی بربادی کی ہے, کیا وہ دوبارہ چاہتے ہیں انعام کے طور پر وہ آئیں اور پھر لٹو تے پھٹو؟ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جج پریشر لیتے ہیں. سو آپ خاطر جمع رکھیں, آنے والے چیف جسٹس بھی انہوں نے غلط پورٹرے کیا ہے, وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوں. ماشاءاللہ شریف برادران اور پی ڈی ایم کے جتنے اکابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آئین سے اپنے آپ کو جس طریقے سے کرپشن کے چارجز میں, جس طرح سے نیب کے کیسز سے جس طرح سے اپنے آپ کو بری ذمہ کروایا, جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے قانون میں ترامیم کی, جس طریقے سے بریزن نیکڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے قانون کو جو ہے مسخ کر کے اپنے آپ کو ان کیسوں سے نکالا, آج وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کیا. اور آج خواجہ حارث صاحب جو 3 ماہ متواتر مسلسل 3 ماہ سے ایک عدالت سے دوسری عدالت 24 گھنٹے جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز میں وہ رہے اور اتنا وہ سرگرداں رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بیماری کی وجہ سے آج آ نہ سکے, اور انہوں نے اس کا برملا اظہار اپنی درخواست لکھی ہوئی میں کیا جس میں انہوں نے آج آنے سے استثناء مانگا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریری طور پر جو سپریم کورٹ نے تقاضا کیا تھا کہ آپ تحریری بحث اس معاملے کی دے دیں, وہ انہوں نے آج سبمٹ اپنا دوسرے ایسوسیٹ کی جانب سے وہ کر دی گئی اور وہ انہوں نے پیش کی. تو مخدوم علی خان صاحب نے کراچی سے شامل کی, شرکت کی, اور انہوں نے کہا مجھے یہ کل ملی ہے, یہ ان کی جو لکھ کے انہوں نے دی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. بینچ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس پر منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ کہا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا میں جو ہے چونکہ پہلے نوٹ دے چکا ہوں کہ یہ جو ہے 3 چیزوں پر. نمبر 1 کہ کیا جو ہے یہ مینٹینیبل ہے, اور میری نظر میں مینٹینیبل نہیں ہے, بلکہ باقی 2 جج صاحبان نے کہا مینٹینیبل ہے, تو بھائی میجورٹی ظاہر ہے وہ کیس آگے چلتا رہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرمی ایکٹ والے کیس میں میں نے یہ لکھا کہ مناسب ہوگا کہ پہلے اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ رولز کا, جس میں بینچ کی تشکیل پر 3 سینئر ججز کی بات کی گئی ہے, اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے اور تب جو ہے بعد میں پروسیڈ ہو, کیونکہ پھر بینچ کی کمپوزیشن جو ہے شاید مختلف ہو جائے. تو انہوں نے کہا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری اس آبزرویشن کے بعد جو میں نے نوٹس دیا ہے کیا یہ بینچ کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا فل کورٹ کو سننا مناسب ہوگا یا 5 اور 5 ججز سنیں, جس طرح پہلے کیسز میں جو جتنے اہم کیسز تھے اس میں لارجر بینچ سنتی رہی ہے, تو کیا اس کے باوجود جو ہے اس بینچ کو جو ہے سننا چاہیے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, آپ اس کیس کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. اگرچہ مخدوم علی خان صاحب سے جب ان کی رائے لی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کے نوٹ کی اہمیت ہے, مگر چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کر دے دیجئے گا, اس میں وقت کی قلت ہے اور میں یہ بوجھ اپنے سر پر نہیں لے کے جانا چاہتا کہ ہم 1 سال سے 2022 سے اس کیس کو سن رہے ہیں, اور سننے کے بعد چونکہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو انڈیسائیڈڈ چھوڑ کے جاؤں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یکسو ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے یہ عزم کا اظہار کیا
کہ ایک ہفتے کی انہیں ٹائم دیا ہے، یہ سوموار چھوڑ کے اگلے سوموار کو رکھا ہے. انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ مزید تحریری اپنا جو ہے جواب دے دیجئے گا اور اس کیس کو ہم فیصلہ کر کے جائیں گے. سو یہ کسی کی غلط فہمی ہو اگر کہ یہ لمبو میں چھوڑ جائیں گے یا اس کو ٹھو کھاتے میں ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. انشاءاللہ چیف جسٹس ہمیں یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. یہ جتنے نفیس شخص ہیں، جتنے یہ وزادار ہیں اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں، جتنا ان ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگلے دن ہی لندن پہنچایا ہے اور وہ ماشاءاللہ سپریمو کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے. تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں، پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں، تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کو کا جواز بنتا ہے. اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی، آئین کی پاسداری کریں گی اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لا اس ملک میں پریویل کرے گا اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا. سر یہ بتائیے گا کہ کل الیکشن کمیشن نے 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. پنجاب کا الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروایا گیا، KPK کا الیکشن نہیں کروایا گیا اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے. یہ ہیلے بہانے بند کر دیں. یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ 14 اگست تک 14 دسمبر تک یہ پروسیس جو ہے مکمل کر لیں گے، یہ حلقہ بندیاں کر لیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ 56 دن پر محیط ہے. اور یہ الیکشن فیبری کے وسط سے لے کر مارچ 2024 فیبری 2024 سے مارچ 2024 کے درمیان میں الیکشنز ہوں گے. تو اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن آئین میں اس کا نہیں بنتا ہے. پھر آئین میں یہ ان کو توسیع آ کے سپریم کورٹ میں لیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے گئے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے اپنی معروضات دی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں. لیکن جو جوڈیشل ورڈکٹس ہیں، جوڈیشل ورڈکٹ سپریم کورٹ کے دونوں مرتبہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا کہ آپ پر لازم اور واجب ہے کہ 90 دن میں کریں، اگرچہ تھوڑا سا توسیع دی گئی اور 14 مئی کا الیکشنز کا حکم دیا. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین سے ماورا جو اقدامات کیے ہیں یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے اور اس لیے انہوں نے پھر اپنا جو ہے حکم کو ریسٹور کیا. اب میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے اس حکم کی اگرچہ عمل نہیں ہو سکا لیکن اس کی عملداری میں توہین عدالت کا ارتکاب جن نے کیا ہے ان کو قرار واقع سزا بھی دے اور ان کو نااہل کرے.